کل یا پرسوں کی بات ہے، میں جب سو کے اٹھا تو میرا جو واٹس ایپ تھا، جو میرا ٹویٹر تھا، وہ بھرا پڑا تھا، اور وہ کوئی آڈیو میسیج بھیج رہا ہے کہ جی آپ تو بڑے نڈر صحافی ہیں، تو آپ اس ایشو کے اوپر اب دیکھتے ہیں آپ بات کرتے کہ نہیں کرتے، کیونکہ معاملہ اب آپ لوگوں کا آ گیا ہے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں کون سا میرا معاملہ تھا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی، کیونکہ میں سو کے اٹھا تھا۔ تو جب میں نے تھوڑا ریسرچ کیا، پتا چلا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور سڑکوں کے اوپر، لاہور کی سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس میں لاہور کے ایک نجی کالج، پنجاب گروپ آف کالج کے ایک جو برانچ ہے، جو کہ جہاں پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، اونلی گرلز کیمپس، اس کے حوالے سے ایک بڑی اندر ہولناک خبر سامنے آئی کہ وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کالج کا جو گارڈ ہے وہ اس میں ملوث ہے، کالج کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس گارڈ کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور ڈیمانڈ کی جا رہی تھی صحافت سے کہ اب اس کے اوپر نڈر صحافت کا مظاہرہ کریں۔ تو بالکل اگر ایسا ہو، اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوا ہو جس کے اندر کسی خاتون کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، ہمارا کام ہے اس پہ سوال اٹھانا، ریگارڈلیس آف کہ وہ کس نے کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کالج ہو یا ایسی انتظامیہ ہو جو اس طرح کے شخص کو پروٹیکٹ کرے، تو بالکل اس پہ سوال اٹھانا، اس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ بھی ہمارا کام ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو جوں ہم اس کو دیکھتے گئے، ڈیولپمنٹس کو دیکھتے گئے، تو پتہ چلا کہ پہلی بات تو اس واقعے کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایز آف ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی بچی پنجاب گروپ آف کالج یا کسی نجی کالج لاہور کے اندر، جب سے یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا کا، یہ فیک نیوز آئی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ اور جب زیادتی ہی نہیں ہوئی تو کوئی کالج یا اس کی انتظامیہ یا اس کا کوئی گارڈ اس طرح کے الزام میں ملوث پایا گیا ہو تو اس کے اوپر کوئی بات کی جائے۔ لیکن لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ سرائے پہ احتجاج تھے اسٹوڈنٹس، اور اتنے جوش و جذبے کے ساتھ آ رہے تھے باہر کہ وہ قرآن شریف اور شریعت کے تمام اصولوں کو بھول کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ اب سوشل میڈیا کے دور میں مجھے اس آیت کا جو ہے زیادہ ادراک ہوا کہ جس میں کہا گیا اگر کوئی شخص یا کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، اس کی خوب تحقیق کر لو کہ یہ نہ ہو کہ تم بے خبری کے اندر کسی کی قوم کو ہلاکت میں مبتلا کر دو اور پھر تم اسے پچھتاؤ۔ اور یہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو اگر سوشل میڈیا نہیں تھا تو فیک نیوز کسی محلے تک رہتی ہوگی، کسی قصبے تک رہتی ہوگی۔ اب تو ایک فیک نیوز، جھوٹا پروپیگنڈا، خواہ وہ آپ پنجاب گروپ آف کالج کے خلاف کر دیں، خواہ وہ میرے خلاف کر دیں، خواہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف کر دیں، خواہ گورنمنٹ کالج کے خلاف کر دیں، وہ اتنا زیادہ امپیکٹفلی نیگیٹیولی پھیل سکتا ہے کہ لاہور کے اندر طالب علم اپنے ہوش کھو کر، اپنی عقل اور خیرت کو سائڈ پہ رکھ کر، انہوں نے نہ کوئی تصدیق کی کہ جی یہ جو خبر آئی ہے جس کے اوپر ہم پاگلوں کی طرح سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی تعلیم کو چھوڑ کر، اپنے اقدار کو چھوڑ کر، اور کالج کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا اس عقل و شعور کا کہ اس کی تصدیق کر لیں، نہ قرآن کی اس آیت کا پاس کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنی انٹلیکچوئل گرومنگ کا پاس کیا کہ جناب تحقیق کرنی کتنی ضروری ہے کسی۔ لیکن آگے آگے جب چیزیں ہوئی ڈیولپ، میں حیران رہ گیا کہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے کہ پنجاب گروپ آف کالج کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں جی پنجاب گروپ آف کالج کا بہت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے 4 چارٹر یونیورسٹی، میرا خیر اس لیے بھی تعلق اس لیے نہیں کہ میں دنیا میڈیا گروپ کا، میں نے پنجاب گروپ آف کالج میں کچھ مہینہ پڑھا، میں نے واز اسٹڈنگ ان ایف سی کالج، مجھے وہاں کے ماحول کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے، اور یہ جو چلا رہے ہیں جو اس کے اونر، میں ان کا بھی بڑی طرح جانتا ہوں ان کا ماحول کس قسم کا ہے جو رکھتے ہیں۔ یہ دنیا نیوز سے لے کے پنجاب گروپ کالجز کے اندر جہاں میں پڑھا، اور یو سی پی جو اسی کا ادارہ ہے، وہاں میں نے پڑھایا ہوا ہے کئی سال، وہاں پر کسی جینڈر کی ہریسمنٹ، خاص طور پہ کسی خاتون کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب جو ماحول میں دیکھ چکا ہوں، ناٹ ایز این آؤٹ سائڈر، ایز این اکیڈیمک، ایز اے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اس انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک کرنا، یعنی کہ جو انسٹیٹیوشن آپ کی تعلیم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ میرے سامنے ڈیٹا ہے کہ جتنی یہاں پر یعنی 6 لاکھ کے قریب ٹوٹل انرولمنٹ ہے، 50% گرلز ہیں، 50% بوائز ہیں، اور لڑکیوں کو پروٹیکشن کے لیے یعنی کہ کنسرنز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، باقاعدہ الگ کیمپسز اس لیے بنائے گئے ہیں۔ جو ڈونیشن دی جاتی ہے یا جو اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جاتی ہے، جن میں فیمیل اسٹوڈنٹس ایٹ لارج ہیں، وہ کوئی کم از کم 8.5 بلین ہے جو اب تک پنجاب گروپ دے چکا۔ اس انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا، پھر سارے میڈیا نے اس کو، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ وابستہ انسٹیٹیوشن ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی تعلیم پہ اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان، اب دیکھیں ایک بچی جس کا ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، جب آپ اس طرح کا ہیراسمنٹ فیک کیس بنائیں گے،
اس سے دوسرے بچوں کو, والدین کو کیا امیج جائے گا کہ ہمارے کالجز, ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بچوں کے لیے سیف نہیں ہے. وہ جس طرح پولیو کے خلاف ایک بنائی ہوئی ہے نا ایک مہم کہ یہ پولیو کے قطرے نہیں لینے, اسی طرح یہ اسی طرح کا ایک بیلیٹڈ اٹیک ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر, خاص طور پر فیمیل ایجوکیشن کے اوپر. اب یہ ساری باتیں میں اس لیے بڑے وثوق سے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے سب سے پہلے تو جس بچی کے حوالے سے یہ بات کی گئی, تو یہ جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان سے زیادہ سگے جو ہے اس کا باپ اور چاچا, اس نے جو ہے اے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی صاحبہ کی موجودگی میں جو بیان دیا, پہلے میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں. آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں. لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو نا فیل کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے, حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس سوچے کہ آپ کی گھر میں کوئی بچی ہو اور اس کو اس طرح فیک نیوز کے ذریعے ڈیفیم کیا جائے, پروٹیسٹ کیے جائیں, اس کے نام کو چھالا جائے, خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوا بھی نہ ہو, تو یہ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. آج عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب آبویسلی گورنمنٹ, ان سے ہمارا ہمیشہ جو ہے اختلاف رہتا ہے گورنمنٹ کے ایشو کے اوپر, اور ہمیں گورنمنٹ سے کیونکہ اگر ہم اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے تو گورنمنٹ سے کوئی ریلیف ملتا نہیں ہے. جس طرح کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ادھر دنیا میڈیا گروپ کر رہا ہے یا وہ ایفیلیٹڈ ہے پنجاب گروپ کے ساتھ, گورنمنٹ سے کوئی ریلیف آپ کو مل نہیں سکتا. گورنمنٹ تو ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جناب کوئی پوائنٹ آئے تو میڈیا کا, لیکن انصاف کا تقاضا, عظمیٰ بخاری صاحب نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں آج بات کی ہے, آپ کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں. ایک واقعہ سوشل میڈیا کے رپورٹ ہونے کے بعد بچوں نے احتجاج کیا. اس سے پہلے جس بچی کا نام لیا 3 اس نام کی بچیاں تھیں. کوئی بچی جو ہے نہ ان کے پیرنٹس اور نہ وہ اس کے اوپر انکاری ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر بھی جس گارڈ کا نام لیا اس گارڈ کو انڈر اریسٹ کیا ہوا ہے. آج تک وہ انڈر اریسٹ ہے بغیر کسی ابھی قانونی کارروائی کے. اس کیمپس کو بھی سیل کر دیا گیا, پورا ہاسپٹل کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا. اس کے کل والد صاحب نے اور چچا نے یہ اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری بچی جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, ہمیں بدنام مت کرے. ہمیں اس ملک میں ایک فساد چاہیے. ایسی ہو رہی ہے, اسلام آباد نہیں جا سکے تو پھر پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے. میرا سوال یہ ہے اس کے خلاف کارروائی کریں. کوئی کمپلیننٹ چاہیے, بچی چاہیے, اس کا میڈیکل ہوگا. ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے. میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, کہتے ضرور ہیں بچیاں سانجی ہوتی ہیں, ہم سب کی بچیاں ہیں, کو خدا کا خوف کریں. اپنی گندی اور گناہی سیاست کے لیے کسی مظلوم اور معصوم بچی کا کندھا استعمال مت کریں. پنجاب گروپ آف کالج کا وہ سیم کیمپس گلبرگ کا, وہاں پر جو ہے وہاں کی 2-3 بچیاں جو ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی سلسلے میں آپ کو پہلے وہ بھی سنوائے تھے. اس کے بعد میں اس واقعے کی سب سے اہم امپورٹنٹ پرسنالٹی جو ہے جن پہ آبویسلی جن کے پاس زیادہ نالج ہے اس تمام کی, یہ واقعہ کیوں ہوا, کس طرح ہوا, اس پہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کیا سچائی ہے, کیا حقیقت, اس پہ ان سے آپ کی بات کرواؤں گا. لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں اس کیمپس کی. جو کل ہمارے کالج میں ہنگامہ اڑائی ہوئی ہے, یہ سب باہر کے لوگوں نے آ کے کیا ہے. ہم تو بیٹھے پڑھ رہے تھے. میں اپنے کالج کی پڑھائی سے بہت سیٹسفائی ہوں اور میں اپنا سیکنڈ ایئر بھی یہیں سے کر کے جاؤں گی. ریسنٹلی ہمارے کالج میں ایک پروٹیسٹ ہوا. دیٹ واز ناٹ اے پروٹیسٹ. وہ پروٹیسٹ کے نام پہ ایک ریمپیج تھا. میں اسٹرکٹلی کنڈیم کرنا چاہوں گی کہ یہ ایسی ہماری جنریشن نہیں ہو سکتی. ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں بورڈس دینے ہیں, ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اچیومنٹس کرنی ہے. سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹو ویسٹ آن دیز ایکٹیویٹیز. میرا خیال ہے کہ یہ اتھارٹیز کے اوپر ہے کہ وہ اس کنسپریسی کو دیکھے گی, اور میں چاہتی ہوں کہ کالج میں سب کچھ اکیڈیمکس دوبارہ بحال ہو جائیں. میں نے پی جی سی کو اسی لیے جوائن کیا تھا کیونکہ اس کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے کالج کی آج کل جو پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے اس وجہ سے ہم کافی ٹرامیٹائزڈ ہیں. میں تو دیکھ کر آ رہی ہوں سب, جس طرح میں وہاں سے نکلی ہوں, جتنا انہوں نے وہاں پہ چیزیں کی ہوئی تھیں وہ ابھی تک نہیں بھولی جا رہی, اور جو ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. کائنڈلی آپ لوگ اسٹوری کی دوسری سائڈ بھی دیکھیں اور پھر آواز اٹھائیں, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ پورٹری کریں. آپ لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ہوا کیا ہے. اے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. پلیجر ٹو ہیو یو. آپ بڑی نڈر پولیس آفیسر ہیں. یہ سارے واقعے کے اندر حقیقت بتائیے گا کیا ہوا, کیونکہ آپ کو دیکھ کے اصل میں پتہ چلا کہ یہ سارا فیک معاملہ ہے. یہ بچی جو ہے, بالکل نام نہ مینشن کیجیے گا ان کا, یہ کوئی جیسا عظمیٰ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 3 بچیوں کو سرچ کیا, لوکیٹ کیا گیا, تو اصل واقعہ کیا ہے؟ یہ کوئی گھر میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس بچی کا جس کے چاچا بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تھوڑا بتائیں گے یہ واقعہ ہے کیا؟ بیسکلی 2 سینیریوز ہیں. ٹھیک ہے.
ایک سیناریو کے اندر ایک بچی گرتی ہے 2 اکتوبر کو ایڈمٹ ہوتی ہے جنرل ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی انٹری ہوتی ہے رجسٹر کے اندر. اس کے بعد اس کو نیورو اور جو اسپائن کا وارڈ ہے اس کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے سبسیکوینٹلی 3 اور 4 اکتوبر کے اندر. 6 اکتوبر کو اس کی انٹری ہوتی ہے اتفاق ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. فار فردر ڈیولپمنٹس بیکاز آف ہر انجری. دیز آر فیکٹس. بالکل ٹھیک. دیز فیکٹس ور شیئرڈ بائی دی انکل and the وہ father جو ابھی آئے تھے جو آپ کے ساتھ of the alleged victim. this is the a girl incident جو ہوا. ٹھیک ہے جی, اس طرح کر لیتے ہیں. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک نیوز لگتی ہے 10 اکتوبر کو جو شیئر ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ شیئر ہوتی ہے اور پھر وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر انگریس کر جاتی ہے اور وہاں سے سرکولیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ ایونچولی culminates into a law and order situation where students say کہ ہم لوگ اپنے کیمپس کے باہر پروٹیسٹ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب جو سیکنڈ سیناریو ہے اس کے اندر جب پولیس انٹروین کرتی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی وکٹم اویلیبل ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو کائنڈلی سامنے آ جائیں. اگر کوئی فیملی اویلیبل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے تو کائنڈلی سامنے آ جائیں. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل پریشرز کی وجہ سے آپ سامنے نہیں آ سک رہے تو آپ کے پاس 15 ہے, آپ کے پاس 1787 ہے, آپ کے پاس ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے, آپ کے پاس سیف سٹی ہے, آپ کے پاس ویمن پولیس اسٹیشن ہے, آپ کے پاس ویمن ڈیولپمنٹ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے پاس ملٹیٹیوڈ این جی اوز ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. پاکستان کی خواتین کو پتہ ہی نہیں کتنا کچھ ہے ان کے اور میڈیا ہے جس کے تھرو آپ اپنا جو افینس ہے جو آپ کے اوپر ہوا ہے انفارچونیٹ اگر ہوا ہے تو وہاں رپورٹ کانفیڈینشلی بتا سکتے ہیں, آپ کا نام کانفیڈینشلی بتا سکتے ہیں, انونیمسلی بتا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ It has been more than 20 hours جب سے DIG آپریشنز نے پولیس لائنز کے اندر میٹنگ رکھی تھی جس کے اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سارا میڈیا آیا تھا. تب سے لے کے اب تک there has been no complainant, there has been no victim and there has been no family جو کہ which has come forward to say کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس ساری hue and cry کے اندر ایک بچی which has been hospitalized before this incident was reported جو کہ اس سے انریلیٹڈ ہے, جو آپ بتایا کہ بچی اے ہے جس کے چاچا ہمارے ساتھ تھے اور والد صاحب جو گھر میں گر گئی اور ہاسپٹل گئی. ایگزیکٹلی وہ ہے اسی کالج سے ہے اور اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ she supposedly has been raped. کسی نے لگا دیا الزام. Exactly. اب my question from the society. یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ان پیرنٹس کے لیے اور اس بچی کے لیے. اب میرا سوال اس سوسائٹی سے یہ ہے کہ جس ٹراما میں سے وہ بچی گزرے گی اور اس کے والد صاحب کے مجھے الفاظ نہیں بولتے کہ میڈم یہ نہیں ہے کہ یہ میری ایک بیٹی ہے, میری 4 اور بیٹیاں ہیں اور اسی کی 2 کزنز اسی کالج میں پڑھتی ہیں, اور مجھ سے میری ایکسٹینڈڈ فیملی یہ پوچھ رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا اگر بچی کے ساتھ ہوا ہے اسی کالج میں, ہماری بیٹیوں کو کیوں نہیں پتہ چلا. تو دس آلسو سرٹنس کی جو بات کی جا رہی ہے دیٹس ناٹ فیکچوئل. تو شہربانو صاحبہ اس کا مطلب یو آر شور شارٹ کہ یہ آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اب تو میڈیکل ایویڈنس کی بھی, اس لیے آپ نے چیک کر لیا, میڈیکل ایویڈنس اس صورت میں ہوتا ہے, آپ ضرور ڈی این اے کی طرف بھی جاتے ہیں, اگر کوئی وکٹم ہو الزام لگائے کسی ایکس بندے کے اوپر تب بھی آپ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر جاتے ہیں. یہاں تو وکٹم ہی کوئی نہیں ان فرسٹ پلیس. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ جہاں تک افینسز اگینسٹ ویمن کا تعلق ہے, بچوں کا تعلق ہے, سوڈمی کے کیسز آ گئے, اور مائنورٹیز کا تعلق ہے, ہم اتنے سینسٹیو ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ میڈیکل کا ویٹ بھی نہیں کرتے اینڈ وی ٹینڈ ٹو رجسٹر ان ایف آئی آر ایٹ ٹائمز. لیکن اس میں کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے, اس میں ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے وکٹم. لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ کا اگلا سٹیپ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس بندے یا گروپ آف لوگوں نے یہ فیک نیوز پھیلائی ہے, میں آپ کو اگر انگلینڈ کا منظرنامہ دکھاؤں نا, انگلینڈ میں فیک نیوز جس طرح اگر پھیلے تو اس کے بعد جس طرح پولیس اندر آتی ہے, ایک منٹ دکھاؤں, میں چاہتا ہوں آپ یہ کریں, وہ فیک نیوز میں پھیلاؤں یا کوئی اور پھیلائے اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. دکھائیں ذرا برطانیہ کے اندر جس وقت پوسٹ فیس بک کے اوپر ایک فیک پوسٹ پھیلائی گئی تو وہ خاتون پولیس افسر جو ہے, یہ ایس پی صاحبہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تاکہ یہ بھی اس لیے اٹیک کرے. جب انگلینڈ میں ہوتا ہے, انگلینڈ بہت سے لوگوں کے لحاظ سے رول ماڈل ہے ہمارا کیونکہ بہت اچھی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. دکھائیں جی وہ کیا کیا انہوں نے پھر. جناب یہ میں نے پہلے بھی آگے لنڈن سے چلایا تھا, اس طرح گھستی ہے پولیس اندر جب آپ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر جھوٹی خبر لگا کے اشتعال بازی کرتے ہیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ تو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ یہ ود ان دا لا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ان کلپریٹس کو پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا. کوئی سب سے بڑے کلپریٹس جنہوں نے یہ فیک نیوز چلائی
سوشل میڈیا ٹرینڈ بنایا, اس بچی کے خاندان کو ذہنی طور پہ تباہ کیا. باقی تو چھوڑیں کسی کو کیا نہ کیا, بچوں کی تعلیم پر ایک اتنا بڑا گروپ آف کالجز ہے جو اتنے لوگوں کو, بچوں کو ایجوکیشن بھی سپورٹ کرتا ہے, اور بچے اتنے پڑھتے ہیں وہاں جا کے, لاکھوں کی تعداد, میں نہیں پڑھایا وہاں پہ, اس کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اس کو آپ پکڑیں گے؟ بیسکلی اگر اس سارے سیناریو کو دیکھا جائے نا تو اٹس اے اسٹیپ بیکورڈس. فار ویمن امپاورمنٹ اٹس اے اسٹیپ بیکورڈس, فار فیمیل ایجوکیشن اٹس اے اسٹیپ بیکورڈس. جو ہماری اتنی پروگریسو جرنی رہی ہے, بالکل ٹھیک, اس سارے میں ہم لوگ ایک اسٹیپ پیچھے آ گئے اس ساری چیز کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. تو جب سی ایم صاحبہ came in and took her office on the floor of the parliament, she said that I have got a red line on 3 things: women, children and minorities. یہ 3 چیزیں میری ریڈ لائن ہیں, اس کو کوئی کراس کرے گا تو I'll take the strict action جتنا پاسبل ہو سکتا ہے. اس چیز کی روشنی میں we have constituted a committee under the chairmanship of Chief Secretary Punjab, which is looking into ascertaining the facts of the cases independent of the police. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری FIA کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے 7 ممبرز کی اس ایشو کے اوپر, فیک نیوز والے اس ایشو کے اوپر, جو اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی اے ڈپٹی ڈائریکٹر. اس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, انسپیکٹرز ہیں, اور آگے فردر سب انسپیکٹرز ہیں, جو ان پوسٹ کو اب بیک ٹریک کرنا اسٹارٹ ہو گئی اور دیکھنا لگ گئے ہیں کہ یہ کیسے کون کون سے واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہوئی ہیں اور کون سے پیجز پہ, جس طرح انسٹاگرام یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ سب سے پہلے شیئر ہوئی ہیں. سو دیٹ وی ٹارگیٹ دوز. بڑی اچھی آپ نے بات کی. فضل الہی صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. احمد اویس صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. بیسٹ عقیل ملک صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑی بات کریں, اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. ہم روز پالیٹکس پہ بات تو کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. نیاز صاحب آپ سارا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, واٹس یور ٹیک؟ آپ بھی ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ ہیں پاکستان کے حالات سے. یہ پچھلے 3-4 دنوں میں نا جس طریقے سے یہ احتجاج ہوئے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے پھر حقائق سامنے آئے ہیں, تو پہلے دن تو بالکل کنفیوژن کا ایک دن تھا, کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا, اور اس دن اگلے دن ہی بلکہ وہ سارا نہر سے مجھے بھی گزرنا پڑتا روزانہ, اور جس طریقے سے پورے ٹریفک ہیمپر ہوئی تھی. لیکن جی کامر صاحب مجھے چند باتیں کہنی ہیں. سر میں وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ مملکت خداداد اسلامیہ میں جھوٹ ایک منفعت بخش جو ہے ایک کاروبار بن چکا ہے. سچ کو گنجائش نہیں ملتی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کا والد جو ہے, میں کہہ دوں واقعہ ہوا ہے, لیٹس اسیوم, کیونکہ گورنمنٹ کو جس طریقے اپولوجیٹک کر کے اگر واقعہ نہیں ہوا تو جس طریقے سے کالج کو بند کر دیا گیا یا کسی بے گناہ کو اندر کر دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ حکومت کے پاس آپ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہ جو آرگنائز روڈیزم کہہ لیں یا ایک ہولیزم کہہ لیں, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ جی بلیک میلنگ ٹیکٹکس کہہ لیں. اچھا اب اس میں ایک اور تکلیف دہ بات ہے. ہمارے ہاں پہ ایک عرصے سے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے معاندانہ ایجنڈے رائٹ اور رانگ چھوڑے, اس کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں, کر رہے ہیں. اب جب آپ کے ایجنڈے پہ نہ لوگ بھڑک رہے ہیں, نہ اکسائے جا رہے ہیں, نہ وہ جلاؤ گھراؤ کی طرف آ رہے ہیں, تو ہر وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ جو ہے اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہو, اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہو. یہ شہر بانو میں ان کو کیسے جانتا ہوں, اچھا کے واقعے سے. یقین آنے کہ میں بچی سے ملنے کا انتہائی خواہش مند ہوں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سے بٹایا. وہ واقعہ تھا جس کے لیے پوری پاکستانی قوم نے ان کو چیئر کیا, ایکولیٹس دیے, اور ان کا یہ جو تھا ہر وقت ہر ٹی وی والے ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بریو لیڈی. کس بات بھی ہوا تھا؟ اسی جھوٹ کے اوپر ہوا تھا کہ کسی بندے کے اوپر بغیر کسی وجہ کے جہالت کے اوپر انہوں نے کہا جی کس عربی پہنی ہوئی ہے. کتنے بلیسفیمی, کتنے لوگ لنچ ہو چکے ہیں. سیالکوٹ کے بچے یاد ہوں گے آپ کو, بالکل یہاں پہ گجرانوالے میں پتہ ہے جی قرآن کی بے حرمتی. جب تک میں کہتا ہوں کہ انصاف جس طریقے سے نہیں, آپ نے انگلینڈ میں دیکھا کس طرح انصاف ملتا ہے, آپ نے دیکھا دکھایا, حالانکہ ہم کہتے ہیں اور دے آر سیولائزڈ, لیکن کرائم کے لیے کوئی ان کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں ہماری میں گھس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اقدار کے لحاظ سے ٹھیک حقیقت ہے کہ دس از دا ورسٹ آف ٹائم وی آر پاسنگ تھرو, کہ ویلیو سسٹم جو ہے نا ان کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئکلی میں ذرا باقیوں سے بھی رائے لے لوں, اور اس سے جو ہے فوراً نہیں, بس آخری فکر جی کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی کھوکھلی سوسائٹی ہے کہ یہ جھوٹ کے اوپر جو ہے
اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنے فائدہ لینا چاہتی ہے. بالکل. احمد اویس صاحب, ہمیں فیک نیوز کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ اگر آج کسی کے جی میں حقیقت ہے کہ میں پنجاب کالج کا نہ کبھی حصہ رہا ہوں نہ پڑھا ہوں, میری بات ظاہر ہے کہ جنریشن پارٹ ہے, لیکن میں اس سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے نا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ نے 30 سال کے اندر, نہیں اسے چھوڑے, 30 سال کے اندر انہوں نے جو نیٹ ورک کھڑے کیا ماڈل کے اوپر, کوئی 200 بندے کراچی سے لے کے چترال تک اس کو کاپی کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے واقعے سے ان کی 30 سال کی ساکھ محنت بیک گراؤنڈ, جیسے شہربانوں نے کہا کہ کوئی ایک واقعہ, تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ میں اپنی ساری سپورٹ پنجاب گروپ آف کالجز کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ کافیوں سے بنتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن ایسے نہیں کہ آپ نے سوچا اور کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب, کچھ آپ فیک نیوز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے؟ اب اس کے بعد موضوع میں چینج ضرور کروں گا, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں فیک نیوز کے حوالے سے. بالکل کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ایک بڑی مستند حدیث ہے کہ کسی جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے خبر آگے چلا دے. بالکل صحیح. ہاں, منافق کے لیے کوئی خبر اس کو ملے اور اس کی تصدیق کیے بغیر وہ آگے چلا دے اس کو. اور ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا غلط, ایک نیگیٹو رجحان, جس کو ہم ریلیجن کے نام پہ کہہ دیجئے, اپنے آپ کو زیادہ ریلیجس ثابت کرنے کے لیے کہہ لیں, کہ ہم اس قدر غلط ایموشنلزم کے اندر اور انٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. ایک قائم کر دی ہے ہم نے اپنے اندر, اور اس کے اندر ہم اقدار کو بھول گئے ہیں. دیکھیے, اس کے اندر بے تحاشا اسلامی اقدار میں تو آپ کو ایک نہیں 20 مثالیں و احادیث ملتی ہیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی ناجائز بات کرتے بھی دیکھو تو پردہ پوشی کرو. بالکل صحیح. نہ کہ پلے اپ کرو ایک عام حالات میں. اور میں جانتا ہوں اس میں تو آپ دیکھیے نا, اس میں آپ کے پنجاب گروپ آف انڈسٹری کے میں ان سے بہت میرا بڑا پرانا تعلق ہے, اور میں جانتا ہوں کہ نہایت شریف النفس آدمی ہیں, اور ایک پنجاب گروپ آف کالجز کے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ انسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے ہیں, چلائے ہیں. تو ایسا واقعہ جو ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے اوریجنیٹ ہوا اور کیا ہوا سر. بس یہ اب اس لیے ہم نے اے ایس پی صاحبہ کو آج بلا کے ایک بات سنیے گا. جی ایک منٹ. عظما گیلانی کو بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ جی وہاں اسلام آباد میں نہیں ہوا تو یہاں نہیں چلے. وہ سر ہم اس پہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. ویسا میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, وہ ان کا اپنا وہ ہے, ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. بالکل آپ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے. عظما بخاری صاحبہ کو آپ کا اپنا, میں ایک بریک لے لوں. بیشر وکیل صاحب بڑے چمک رہے ہیں آج تو آپ اسکائپ کے اوپر. میں پتہ کرتا ہوں جو آپ کاروائی ڈالنے لگے ہیں ترمیم کی بیچ میں سے نکل کے, یہ جو اجلاس بلایا اس پہ میں ضرور آپ سے بات کرتا ہوں. ایک بریک لوں گا. جی لو جی, فیک نیوز والوں کے لیے تو بڑی بری خبر ہے کہ ایف آئی اے نے جو ہے اب ایک انکوائری بٹھا دی ہے اس معاملے کے اوپر. جو کالج کا جو خبر جس بچی کی جس طرح انہوں نے کریکٹر اسیسمنٹ کی, جن لوگوں نے کی, اس کے اوپر ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ نے جو ہے ایک انکوائری بٹھا دی ہے, اور انکوائری کے اوپر جو ہے نتیجہ نکلے گا. اور میں تو آئی ایم آل فار اٹ کہ جس طرح برطانیہ میں گھروں میں گھس کے ان لوگوں کو ہی پکڑا گیا جنہوں نے فیک نیوز پھیلاتے, پاکستان میں بالکل ایسے ہونا چاہیے. بیرسٹر وکیل صاحب, یہ سب کچھ تو چل رہا ہے, آپ کیا کام دکھانے لگے ہیں اس کانفرنس کے فوراً بعد 18 تاریخ کو؟ سوال میرا آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑا کونسائز ہے کہ نمبر آپ کے پاس آ گئے ہو کہ مولانا فضل الرحمان تو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. نمبر آ گئے آپ کے پاس یا لوٹے تیار کیے تب نمبر بنیں گے؟ خان صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, اس آپ کے سوال کے جواب پہ بڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور کنڈیم کروں گا جو تمام تر واقعہ ہوا. اور بالکل شہربانو صاحبہ نے جس طرح فرمایا کہ ہم ایک سٹیپ بیک آ چکے ہیں, اور واقعتاً وومن امپاورمنٹ اور بچیوں کی تعلیم, کیونکہ بچیاں واقعی سانجی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے, اور یہ ضرور اس بارے میں سوچیے گا, جب حکومت کوئی ایسا اقدام اٹھاتی ہے فیک نیوز کو کرب کرنے کے لیے یا اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے, تو پھر وہ تمام تر باتیں بھی ہمیں ہی سننی پڑتی ہیں کہ قانون. لیکن ابھی یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں نا, یہ بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں. میں تو اس پہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یہ سپریم کورٹ جو بنا رہے ہیں اس پہ آپ کو نمبر پورے ہو گئے, لوٹے مل گئے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو ابھی تک ساتھ نہیں ہے آپ کے. کس طرح آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ پاس کر لیں گے اس کو؟ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ضرور آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کافی قریب آ چکے ہیں, جو آپس کی ہم آہنگی ہے. نہیں, وہ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں نا سر, وہ آپ آئینی بینچ کی بات تو نہیں کر رہے, وہ تو آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں. پروسیجر ایکٹ 2023 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آئینی بینچ بنا ہے, لیکن اس کی کیا ڈسپوزل ریٹ کیا ہے, اس نے کتنے کیسز ڈسپوز آف کیے ہیں, اور
ہر سیاسی جماعت. تو بھائی یہ جو نیا کوڈ آپ بنانے جا رہے ہیں یہ کون تیر چلا لے گا؟ یہ یہی ججز ہوں گے نا، پاکستان کے ججز ہوں گے. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا کر لیں گے یہ سوائے اس کے کہ آپ کے ہاتھ کی گھڑی یا چھڑی ہو جائیں گے یہ جو نیا کوڈ بنا رہے ہیں آپ، اور آپ کے حساب سے فیصلے دیا کریں گے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں وہ ایک پیرالل عدالت ہوگی، کسی عدالت کو دوسری عدالت پہ فوقیت حاصل نہیں ہوگی. وہ اپنا اپنا کام کریں گے ود انسٹیٹیوشنل ڈومین جو فریم ورک ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو آپ تباہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ جس طرح وہ بنگالی کہتے تھے نا کہ جناب یہ جو ایکوالٹی بنائی ہے آپ نے کہ جی پیرٹی بنا دی 1 یونٹ، تو بیسکلی تو آپ نے ہماری میجورٹی کو مائنورٹی بنا دیا ویسٹ پاکستان کرنے. تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہم برابر کر رہے ہیں. ایکچولی آپ سپریم کورٹ کی پاور کو جو آئین میں دی ہوئی ہے اس کے بیسک اس کے اندر اسے کم کر کے نیچے لے کے آ رہے ہیں، نکال رہے ہیں اور اس کو اوپر ایلیویٹ کریں برابر ایک نئی کورٹ کو جو آپ کی ایلیجڈلی ہینڈ پک ججز کی ہوگی. ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں آپ. بڑے غلط تاثر دیے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آئینی ترمیم کے تھرو ہی ہم نے سینٹ بھی قائم کیا تھا اور اس ٹائم نیشنل اسمبلی ہوتی تھی. تو کیا ہم نے اپنے اوپر سینٹ کو بٹھا لیا؟ قطن نے اپنا اپنا ایک کام ہے. میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے پاس نمبرز پورے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے نا جب تک کہ آپ لوٹے نہ بنائیں. تو آپ ایک ایسی ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں اس لیجسلیشن کے اندر جس میں آپ لوٹوں کے ذریعے جو ہے آج بھی آپ وہ چھانگا مانگا والی پالیٹکس کے ذریعے ایک متفقہ ترمیم پاس کریں گے. ماشاءاللہ نہیں، میں یہ ضرور آپ کے پروگرام میں یہ ضرور آپ کے سامنے کہوں گا کہ نیشنل اسمبلی میں الحمدللہ ہم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. لیکن کیسے اب میں نے آپ کی تو سادہ اکثریت نہیں ہے یار، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی سادہ اکثریت نہیں ہے. 41 آزاد اراکین ہیں. 41 آزاد. اوہو، تحریک انصاف والے ان کی پارٹی پالیسی یا پارٹی لائن تو نہیں ہے نا. مطلب ایک دفعہ سرٹیفکیٹس انہوں نے دے دیے. اگر ان کے سنی اتحاد کونسل کے چیف ان کو کہتے ہیں، یہ چیئرمین ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر ووٹ کرنا ہے ادھر ووٹ نہیں کرنا. سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ ووٹ ادھر کر دیں؟ پاسبل ہے. یہ تو آپ نے بڑی الارمنگ نہیں، آپ یہ خبر دے رہے ہیں یا آپ یہ ویسی خواب سوچ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں نے آپ کو صاحب زیادہ حامد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اتنے مل جائیں گے کہ وہ کہیں گے سنی اتحاد کونسل کے 41 لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ مل جائیں یا ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ مل جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ڈیکلیریشن سنی اتحاد کونسل کی دی تھی، سپریم کورٹ نے ان کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے ڈال دیا اور کہا کہ 15 دن کے اندر نہیں دیں. جب وہ نہیں دیں تو جب نئی پارٹی کا وہ جس پارٹی کے لیے کہا گیا اس کا تو سٹرکچر ابھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ تو ابھی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے سے قاصر ہے. یہ اویس صاحب کو بات سمجھ آئیے ان کی، عقیل صاحب کی یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا فرمایا. یہ بڑا سٹرینج لاجک دے رہے ہیں عقیل صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، دیکھیے جو حقیقت تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک حکم کی ڈیفائنس کے ساتھ یہ آگے چل رہے ہیں. ایک فیصلہ دیا فل کورٹ نے اور فل کورٹ کے میجورٹی بینچ نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ اس کام پہ لگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ عدالت کے حکم کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے اور وہ بینچ جو بنے گئی ان کے تھم کے انڈر جو ان کا بینچ نہیں، یہ تو پورا ایک سپریم کورٹ بنا رہے نیا سر. بینچ نہیں، وہ تو مولانا نے کہا ہے، یہ تو مان ہی نہیں رہے بینچ والی بات. جی میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں جی اس کے تمام انکلوڈنگ چیف جسٹس وہ سارے ان کے نومینیٹڈ ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں گیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تصور. یہ تو ڈائریکٹ انڈر دی. لیکن اویس صاحب دوسری طرف اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے اویس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں 41 بندے جو ہیں ان کی تو ابھی تک سٹیٹس طے نہیں ہوا. ان میں سے کوئی بندہ تحریک انصاف کا تو کوئی ہوا ہی نہیں ابھی تک، وہ طے نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بندہ ان کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے ساتھ روک سکتے ہیں اس بات کو پھر؟ نہیں ملنے کا سوال نہیں ہے. دیکھنا تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ڈیفائنس میں ہو رہا ہے نا، ورنہ تو یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے سب سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے نہ سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت ہے نہ سپریم کورٹ کے فیصلے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیائی صاحب نون لیگ نے پہلے فزیکلی سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ سپریم کورٹ کی پاورز کرٹیل کر دی جائے، ایک پیرل کورٹ بنا دیا جائے، یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں ود ان دی اسپرٹ آف دا کنسٹیٹیوشن جس میں آپ فنڈامنٹلز اور آزادی عدلیہ کو چھیڑ نہیں سکتے؟ کامران صاحب ابھی ہم ایک ٹاپک پہ کہہ رہے تھے نا کہ جھوٹ کو سچ بنا کے بھیجا جا رہا ہے. وہ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کب اٹیک کیا تھا اور کیا تھا؟ اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے چیف جسٹس کے کمرے میں گھس گئے.
کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ میں گھسنے کی آتے میں گھسنے کی کوشش کی تھی، جو ہر ایک کو پتہ ہے، اور اس کو فینس تھا، سپریم کورٹ نے اس پہ کنٹیمپٹ لگائی، لیکن وہ یہ اٹیک اسی وقت تھا جیسے کئی لوگ پہلے اس پہ آج ٹائم یہ اٹیک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اٹیک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر رہا ہے، صحیح ہے غلط اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا؟ اب پارلیمنٹ کے پاس میں بتا دوں، اگر ایک میرا سوال آپ سے کیوں کہا جا رہی ہے، لیٹ سپوز اگر ہم نظریہ اسلام سے انحراف کریں اور کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک خدا نخواستہ ایسی آ جائے کہ پاکستان سیکولر ملک ہوگا، تو آج ہم کہیں گے کہ اسلام پہ اٹیک ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. اسی طرح اگر آپ انڈیپینڈنس جوڈیشری پہ اٹیک کر رہے ہیں، ایک ترمیم کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری پہ اٹیک ہے. فرض کیا ہم نے کہتا ہوں کہ جب ایسی اٹیک آتی ہے تو کانسٹیٹیوشن پتہ اسپیسیفائی ہے کہ آپ یہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. جو کانسٹیٹیوشن نے پہلے امینڈمنٹس کیے ہیں، مطلب جو آپ دیکھ لیں سر، یہ نہیں کر سکتے نا ویسے. دیکھو آپ، اچھا آپ اس پوائنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ویسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے آرڈر کے ڈیفائنس میں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں جی کورٹ کے آرڈر کے ڈیفائنس جو ہے، جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن بندیال صاحب نے جو کی ہے، مجھے بتائیں کہ اس کا ڈیفائنس وہ تو فیصلہ آ گیا نا، پھر فیصلہ آ گیا نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن یہ جا رہا ہے جی اس وقت جو کیوٹک سچویشن ہے نا، ٹھیک ہے، جس میں ہر بندہ نہ کورٹ کو اجازت مل سکتی ہے کہ آئین کی اپنے طور پہ انٹرپریٹیشن کرے اور اس کے اندر وہ کلاسز ڈالے جو موجود نہیں ہیں، نہ کسی اور کو. پوائنٹ آپ کا آ گیا. ویسا آپ بہت ہنس رہے، اس سے پہلے بیرسٹر عقیل صاحب کے پاس جو بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے سر، ادھر کیا ہو گیا؟ ہاں جی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو آرٹیکل 190 جو ہے اپلائی نہیں کرتا اس کے اوپر، نمبر ایک. نمبر دو، یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ اٹیک نہیں ہوا تھا، وہ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. وہ سارے ٹی وی چینل نے مجھے بتائیں، جب آپ نے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا راستہ بند کر دیا تھا اور ججز بیک ڈور سے آتے تھے 2014 کے اندر، اور آپ نے یہ ہوتا دیکھنے کی بات، وہ بند کرنا نہیں، اس کو ایفیکٹ نہیں کر سکتے. بازی میں نہیں آتے، بتانی پڑی تھی. جی ہاں، یہ تو بھاگ کے تو پیچھے دروازے سے آتے تھے. کیا ہم لوگ، میں کہتا ہوں انصاف کے جو تقاضے وہ پورے کرے. 2014 اگست سپٹمبر سر وقت کی قلت، مجھے ایک دو سوال بیرسٹر صاحب سے پوچھنے دیں. سروار سکارے سپریم کورٹ نہیں صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، اور آپ کے پارلیمنٹ نے حملہ کیا ہے. نہیں صاحب آگے آ گیا، اس کو دیکھنے کا دور ہے، اس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑا کچھ جلوس. چلے آگے آج کے حالت 4 بندوں پہ جب ویسا صاحب، اب ذرا میں اصل جو سب سے بڑے رنگ لیڈر ہیں اس کام کو تباہی جو پھیرنے لگے ایلیجڈلی، وہ ہے بیرسٹر عقیل صاحب اور ان کی گورنمنٹ. عقیل بھائی یہ بتا دیں کہ اب 18 تاریخ کو تو وہ کارساز کا سانحہ ہوا تھا، اس میں تو پیپلز پارٹی نے معذرت کر لی آپ سے. اب یہ کب یار ہمیں بتائیں تو سینا، ہم آپ کے بھائی ہیں یار، ایسی کیا بات ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کب یہ ٹیبل کی جائے گی یہ سوہانی قسم کی ترمیم. اب نمبر تو آپ نے بتا دیے، وہ 41 ادھر ادھر آپ کے ساتھ ہے، مولانا ہو یا نہ ہو. یہ کب پاس ہوگی؟ ہم کب آپ کو مٹھائی کھلائیں گے؟ کب اس ملک سے انصاف کا جنازہ اٹھے گا دھوم سے؟ دیکھیں ہمیں بتائیں تو صحیح نا یار. مولانا کے بغیر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہو، تبھی تمام تر زیادہ چھوڑے یار یہ لفظہ لفظی کو. میں کہہ رہا ہوں کہ کب ہوگا یہ؟ مولانا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو 41 بندوں کا بریکٹ ایک گلدستہ ہے، لوٹے تلاش کر کے. عمران سیٹ اینڈ ڈن ہے، سیٹ اینڈ ڈن ہے، ساری چیز طے شدہ ہے. واہ 19 کو آئے گی، 21 کو اپروو ہو جائے گی. یار آپ سے بیرسٹر صاحب آئندہ آپ کو نہیں بلانا، مولانا صاحب نے آپ سے بڑی خبر دے دی. آن بورڈ ہے، سیٹ اینڈ ڈن ہے. ہاں جی عقیل بھائی بتا دیں، آخری موقع دے رہا ہوں آپ کو اپنی کریڈیبلٹی ثابت کر. کس دن ہو رہی ہے یہ پاس؟ تب کیا پھول اور مٹھائی بھیجوں؟ جلسہ ہے ان کا، لیکن 19 یا 20 کو یہ اگر کنسنسس تب تک براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، مولانا صاحب کی ملاقات. یار عقیل صاحب یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ جتنی کنٹروورشل بات کر رہے ہو، دھجیہ اڑا رہے ہو، آپ کے چہرے پہ ایک تسکین اور مسکراہٹ اور بلکہ ہنسی ہوتی ہے. اور پتہ نہیں پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر آپ ہنس رہے ہوتے ہیں یا ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس پہ بریک لوں گا. جی قرآن شریف کی آیت پہ ختم ہو گیا. ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کو خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ گے. اور ایک حدیث کا جلدی سے بتا دیں. سنی سنائی بات نہ پھیلاؤ جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستند حدیث ہے. کل تک دیجیے اجازت.